الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نزول قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے جس میں انسانوں کے رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے۔ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ہے جن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ بے شک قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے ہو تجھے عطا جدت کردار۔ ساتھیو، اس قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ تا قیامت اس میں الفاظ و عبارت تو کیا زیر زبر شد مد تک کی تبدیلی ناممکن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کی حکمت و فیصلے کے مطابق قرآن مجید کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو انہیں سچے خواب دکھائی دینے لگے، سبحان اللہ، جو حرف بہ حرف پورے ہوتے۔ ان دنوں نبی کریم علیہ السلام مکہ سے 3 میل فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے غار ہرا میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، سبحان اللہ۔ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں ظاہر ہوئے اور آپ سے فرمایا قرآ، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقار، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پورے زور سے سینے کے ساتھ لگایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے اقرا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں پڑھی۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، سبحان اللہ۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، سبحان اللہ۔ معزز سامعین حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ روز قیامت تک تمام مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم بار امانت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ گھر واپس آ کر نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب کچھ سکون آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اطمینان کی خاطر آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو نہایت عمر رسیدہ اور توریت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نہ آئی، اسے فطرت الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے وحی کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید موقع محل کے مطابق تقریباً 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس طرح نزول وحی کا کل وقت 23 سال کے لگ بھگ ہے۔ عام طور پر 3-4 آیتیں نازل ہوتی رہیں۔
اور بعض دفعہ زیادہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو بلا کر وحی کو اس کی متعلقہ صورت میں لکھوا لیتے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اسے نقل کرتے اور ساتھ یاد بھی کر لیتے۔ اس طرح قرآن نازل بھی ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، اس عمل میں مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں۔ معزز حاضرین محترم، علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماؤ پروین کا امیر۔ تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔